بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک محبت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، آج ہم اس کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضور غوث اعظم کے سلسلہ نسب کو، آپ کی ولادت کو، اور پھر بطور خاص آپ کی ولادت سے پہلے جو آپ کے حوالے سے بشارتیں دی گئیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ آپ کے ایام طفولیت یعنی آپ کا بچپن کیسے گزرا ہے۔ پتہ تو چلے کہ جنہیں میرے رب نے اپنی مثلیت اعلیٰ کہا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، تو ذرا اندازہ تو ہو جائے کہ ان کا بچپن کیا عام لوگوں کے بچپن جیسا ہوتا ہے یا بچپن بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو جن کا بچپن مختلف ہو تو پھر جوانی بھی مختلف ہوتی ہے، جن کا اجالا مختلف ہو تو پھر اندھیرا بھی مختلف ہوتا ہے، جن کا ظاہر مختلف ہو تو پھر باطن بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو آپ کا بچپن کتنا پاکیزہ تھا، کتنا مقدس تھا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ تمام علماء کا، اولیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ مادرزاد ولی ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدائش کے ساتھ ہی ولایت عطا فرمائی، اور اس کا اظہار کیسے ہوا؟ آپ اپنی ولایت کے کیسے مظہر بنتے ہیں؟ آپ کی یہ کرامت تو بہت مشہور ہے کہ جب آپ یکم رمضان مبارک 470 ہجری کو آپ پیدا ہوئے تو اس دن یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ آج رمضان کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ کے پہلے دن کی ریاضت نے، عبادت نے، روزے نے یہ بتایا ہے کہ میرا بچپن عام لوگوں کے بچپن جیسا نہیں ہے۔ اور یہ پورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی، یہ کہا جاتا تھا وَلِدَ لِلْأَشْرَافِ وَلَدٌ لَا يَرْضَعُ فِي رمضان، یعنی سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دن میں دودھ نہیں پیتا۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ بچپن میں ہی میرے رب نے پیدائشی ولایت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اندازہ کیجئے وہ حدیث قدسی کہ جیسے ہی نوافل کی کثرت ہوتی چلی جاتی ہے، میرا رب اپنا قرب عطا فرماتا چلا جاتا ہے، پردے اٹھتے جاتے ہیں، حجاب اٹھتے جاتے ہیں، اور میرے رب کی قربتوں کی منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن جو مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، جب وہ نوافل کی کثرت سے اللہ کے قریب ہوتے ہوں گے تو پھر میرا رب کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی، آپ کی ولایت کا سب سے پہلا اظہار تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، پیدا ہوئے، رمضان تھا، یکم رمضان کو پورا مہینہ دن کے وقت آپ دودھ ہی نہیں پیتے تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے پہلے رمضان میں بھی روزے رکھے ہیں۔ دوسرا، آپ کا بچپن کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کو کھیل تماشے سے کوئی شغف نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، کوئی رغبت نہیں تھی، کھیل کود سے ہمیشہ آپ لا تعلق رہے۔ یہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر جب میں بچپن میں اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا تو مجھے ایک آواز آیا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد میں کھیلنے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ کلما ہممت ان العب مع الصبیان اسمع قائلا یقول الی یا مبارک، جب بھی میں یہ ارادہ کرتا کہ میں بھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ جا کے کھیلوں، لاہ و لعب میں جاؤں، کھیل تماشے میں جاؤں، تو ایک آواز آتی تھی جو ہاتف غیبی سے آواز ہوتی تھی، اور کہا جاتا تھا اے مبارک تم کھیل تماشے کو چھوڑو اور ہماری طرف پلٹ آؤ۔ حضرات محترم، یہ جو مبارک کا نام ہے یہ بڑا مبارک ہے۔ جب حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ
میرے رسول ہجرت کے دوران ان کے گھر میں، ان کی جھونپڑی میں، کٹیا میں جا کے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے، تو آپ نہیں جانتی تھی کہ نام مبارک کیا ہے، لیکن جب میرے آقا وہاں سے گزرے اور اس جھونپڑی کو اپنی ذات کی برکتیں عطا فرمائیں، اپنی وجود کی سعادتیں عطا فرمائیں، اپنے نور سے اسے منور فرمایا، تو جب ام معبد کے زوج خاوند محترم شوہر نامدار گھر آئے تو پوچھا کون آیا تھا؟ کہتی میں جانتی نہیں ہوں کون آیا تھا، بس وہ کوئی مبارک ہی تھا جو ہو کر گیا ہے۔ تو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کو بھی اسی لقب سے پکارا جاتا تھا، بلکہ یہ تو آپ کے بچپن کی بات ہے نا، سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کا بچپن، کہ جب آپ اپنے چچا کفیل رسالت مآب حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا کرتے تھے، تو حضرت ابو طالب کے دسترخوان پہ جب میرے آقا تشریف فرما ہو جاتے تو میرا رب برکتیں عطا فرما دیتا۔ دو جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ کانا اذا اکل عیال ابی طالب جمیعا او فرادا لم یشبعوا وکانا اذا اکل معہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابعوا، کہ جب حضرت ابو طالب کی اولاد اکیلے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتی تھی، یعنی رسول اللہ ان کے درمیان نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ مل کے کھا رہے ہیں لیکن رسول اکرم موجود نہیں ہیں، تو کھانے میں اتنی برکت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، اور جب رسول اکرم ساتھ موجود ہوتے تو کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی کہ سارے شکم سیر ہو کے کھانا کھاتے۔ یہ آپ کا بچپن ہے، تو اس لیے حضرت ابو طالب آپ کو مبارک کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ انکا لمبارک لنا، کہ آپ کو اللہ نے ہمارے لیے مبارک بنا کے بھیجا ہے۔ یہ سرور کائنات کا بچپن ہے، اور آج ہم اس ہستی کا بچپن بیان کر رہے ہیں جو سرور اولیاء ہے، جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو آپ کو بھی بچپن میں مبارک کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ آپ کہتے ہیں جب بھی میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے ایک آواز آتی کہ مبارک یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ ہماری طرف پلٹ آئیے، تو میں کھیلنا چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ آپ کا بچپن ہے۔ پیدا ہوئے تو روزے کی کیفیت میں، پہلے رمضان کے بھی روزے رکھے، اور پورا گیلان جانتا تھا کہ سادات کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دن میں دودھ نہیں پیتا، اور جب کھیل تماشے کی باری آتی تو آپ ارادہ بھی فرماتے تو کوئی آواز آ جاتی اور آپ اسے چھوڑ کے اللہ کی طرف راغب ہو جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا؟ جب سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا، تحصیل علم میں میں مشغول رہا، یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے کتب بنا دیا، غوث بنا دیا، ولایت عطا فرما دی، درجے میں بلندی عطا فرما دی۔ اب یہ کس بنیاد پہ آپ نے ارشاد فرمایا؟ آپ فرما رہے ہیں میں علم حاصل کر رہا تھا، میں حصول علم میں تھا، میرے رب نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو آج اگر ولایت چاہیے تو ولایت بغیر علم کے نصیب نہیں ہوتی۔ جو مادرزاد ولی ہے، جو مادرزاد یعنی پیدائشی ولی ہے، وہ بھی جب تک علم نہ حاصل کریں تو کہتے ہیں ولایت کا انکشاف مجھ پہ نہیں ہوا تھا۔ انکشاف تب ہوا جب میں مدرسے میں جا کے بیٹھا ہوں، میں نے اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا ہے، میں نے تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو جوڑا ہے، پھر میرے رب نے مجھے ولایت کا مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ سے سوال اکثر ہوتا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کو یہ لگا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرما دی؟ صرف 10 سال عمر تھی۔ درست العلم حتی صرت کتبا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے آپ کے علم کا یہ جاری رہا۔ پھر آپ بغداد کی طرف تشریف لے گئے، رستے میں مشہور واقعہ ہوا کہ چند لوگ جو رہزن تھے انہوں نے قافلے کو لوٹا، تو آپ نے اپنا مال خود نکال کے دے دیا، کہا کہ یہ میرا مال ہے۔ اب جو رہزنوں کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ ہم تو لوٹنے والے ہیں، آپ کو اپنا مال بچانا چاہیے، ہمیں تو تلاش کرنے سے ملا نہیں، تو آپ کیوں اپنا مال سامنے نکال کے رکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ذرا اندازہ کیجئے یہ تربیت کہ جھوٹ بولنا ہے یا سچ بولنا ہے یہ گھر سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی درسگاہ اپنی والدہ کی گود ہوتی ہے، والدین تربیت کرتے ہیں، مدرسہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے، جامعہ بھی ذمہ دار ہوتی ہے، اساتذہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ماں اور باپ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ گھروں میں اگر وہ ماحول نہیں ہوگا جو صداقت پر مبنی ہے،
جو امانت و عبادت ریاضت پر مبنی ہے، تو پھر یقیناً اولاد کی تربیت میں بھی یہ چیز کبھی نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر کے واپس نہیں آ رہے، تو آپ کی زبان پہ سچ ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو اسی وقت وہ رہزنوں کا سردار آپ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا ہم تو اپنے خدا سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ہم تو بھول گئے۔ الستُ بربکم کا وعدہ ہمیں یاد نہ رہا، تم نے اپنی ماں کے وعدے کو بھلایا نہیں ہے، تو پھر آپ کے قدموں میں گر کے توبہ کی ہے۔ تو جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں، پیدائشی ولی ہوتے ہیں، علم کے ساتھ اپنی ولایت کو مزین کرتے ہیں، طریقت بھی ہونی چاہیے تو شریعت بھی ہونی چاہیے۔ حضرت امام مالک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان تفقہ حاصل کرے، تصوف میں نہ جائے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور صوفی بن جائے، ظاہری علم حاصل نہ کرے تو وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، جب تصوف اور تفقہ دونوں جمع ہو جائیں، طریقت اور شریعت دونوں جمع ہو جائیں، ظاہری علوم اور باطنی علوم دونوں جمع ہو جائیں، تو پھر میرا رب اسے حق کی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم کا مقام وہ ہے کہ مادرزاد ولی ہونے کے باوجود آپ نے فقط اس ظاہری علم لدنی پہ اکتفا نہیں کیا جو آج پیران طریقت اس پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، علماء کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کسی معلم کی ضرورت نہیں، وہ ہستی جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، اس نے بتایا جب تک ظاہری علوم کی تحصیل نہیں ہوگی اس وقت تک ولایت کو چار چاند نہیں لگتے، ولایت جو ہے وہ مزین نہیں ہوتی۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب تو اتنا حسین ہے اور یہ اللہ کے انتخاب سے ہے۔ میرے رب نے حسنی بھی بنایا ہے اور حسینی بھی بنایا ہے۔ جناب امام حسن پاک تک آپ کے والد محترم کے ذریعے سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور جناب امام حسین تک آپ کی والدہ محترمہ کے ذریعے سلسلہ نسب جو وہ پہنچتا ہے۔ تو 18 سال کی عمر تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے، بغداد کی طرف آپ تشریف لے گئے، اور فقہ کے جو علوم ہیں وہ آپ نے اپنے مرشد گرامی سے حاصل کیے، جن کا نام ہے حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرات محترم، یہ آپ کے مرشد گرامی ہیں جو مفتی بھی ہیں، جنہوں نے فقہ کا علم بھی عطا فرمایا، لہٰذا مفتیان کرام کو شریعت کے ظاہری علم کے ساتھ طریقت کے علوم بھی حاصل کرنے چاہیے۔ صرف ظاہری فتویٰ کا علم، ظاہری تفقہ کا علم، وہ بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو میرے رب نے ایسا مرشد کامل عطا فرمایا کہ جو تفقہ کی گتھیاں بھی سلجھاتا ہے اور تصوف کا راہی بھی ہے۔ پھر آپ نے بعد میں فقہ کا علم حاصل کرنے کے بعد حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، اور آپ کا یہ سلسلہ جو تعلیم کا ہے وہ آگے بڑھا۔ پھر آپ نے حدیث کا علم جس استاد محترم سے حاصل کیا ان کا نام ہے حضرت ابو بکر بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ، اور تفسیر کا علم آپ نے حاصل کیا ابو محمد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ آپ کے اساتذہ کرام ہے۔ یہ عرض کرنا اس لیے مقصود ہے کہ جو مادرزاد ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، پیدا ہوتے ہی روزے کی کیفیت میں ہے، بچپن میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے، آواز آتی ہے مبارک اسے چھوڑ دو، وہ پلٹ جاتا ہے، اس نے بھی علم سے کنارہ نہیں کیا، علم کو حاصل کیا ہے، اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کے حاصل کیا ہے۔ حضرت طریقت اور شریعت دونوں علوم ہونے چاہیے۔ آپ کو جامع المعقول والمنقول اگر بننا ہے تو جب تک آپ نقلی علم یعنی قرآن و حدیث کا یہ علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کی زندگی میں تحصیل علم کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جسے ہم ریاضت اور مجاہدات کا مرحلہ کہتے ہیں۔ ریاضت کا مرحلہ آتا ہے، مجاہدات کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ مجاہدہ کرنا ہو، ریاضت کرنی ہو، چلہ کرنا ہو، شبینہ پڑھنا ہو تو یہ تحصیل علم کے بعد ہوتا ہے۔ یہ آج کے نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، استاد کی ضرورت نہیں، دارالعلوم کی ضرورت نہیں، کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم مجاہدات کے ذریعے اللہ کا قرب پا لیں گے۔ نہیں، یہ بتایا گیا کہ مادرزاد ولی ہیں، پھر بھی تحصیل علم ہے، پھر ریاضت ہے،
پھر مجاہدات ہیں، اور پھر آپ نے تحصیل علم کے بعد بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے جنگلوں میں آپ نے 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی ہے، پھر میرے رب نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ رب رحمان ہمیں آپ کی ولایت کو سمجھنے کی، آپ کی ریاضت اور عبادت کو سمجھنے کی، اور تحصیل علم میں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چاند